قرآن مجید میں وضو کا طریقہ، سورۃ المائدہ آیت 6، آیت کے ترجمے کے آخری حصے کو آپ دیکھیے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یہ طہارت، یہ وضو، یہ غسل، یہ تیمم، یہ سب کچھ کیا ہے؟ نعمت ہے، ہمارے دین کی پہچان ہے، تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اس سے شکر گزاری بھی آتی۔ دل کا ہلکا انسان جو ہوتا ہے نا، وہی شکر گزار ہوتا ہے۔ جس کے دل پہ بوجھ ہوتے ہیں اس کو شکریہ کرنا، کسی کو دعا دینا بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے۔ بہرحال، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، ایلبوز تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو۔ صرف وضو سے کام نہیں پھر چلے گا۔ حیض سے پاک ہو رہے ہو یا جماع سے فارغ تو اس وقت غسل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، مباشرت جو جماع کے بغیر ہوتی، پھر کوئی پانی نہ پاؤ، پانی نہیں، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو پاک مٹی کا قصد کرو، تیمم کر لو، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ چہروں اور ہاتھوں، پاؤں کا ذکر نہیں، سر کا ذکر نہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا کہ تمہیں پاک کرے، اسی لیے پانی نہ ہو تو مٹی استعمال کرو، وضو نہ کر سکو تو تیمم کرو، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان ان اصولوں پر عمل کرتا ہے تو پھر بار بار زبان سے الحمدللہ اور دل میں بھی شکر گزاری آتی، اور یہی چیز انسان کے دل کے سکون اور راحت کا باعث بن جاتی، زندگی سے غم اور دکھ اور کمی اور پریشانیاں جو ہے وہ دور ہونے لگتی۔ وضو کا تفصیلی طریقہ، اب یہ ہے اہم ترین حصہ۔ اس کا کچھ تو میں نے مختصراً پچھلی دفعہ بتایا تھا، لیکن آج اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی، اور اس کے مطابق آپ اپنے وضو کو چیک کیجئے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ پڑھے، اس کا وضو نہیں۔ دل میں نیت ہوگی اور بسم اللہ زبان سے جو پڑھی جائے گی، اس سے وضو کا آغاز ہوگا۔ لیکن مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے وضو کے مقامات غسل خانے کے اندر ہوتے ہیں، واش روم میں، ایک ہی کمرے میں ٹوائلٹ بھی، ایک ہی کمرے باتھ ٹب بھی، وہیں سنک، سب کچھ وہیں، بلکہ وارڈ روم وہیں، بیڈ روم چھوٹا ہوتا ہے اور واش روم بڑا، میک اپ اور کلر کرنا، ہر چیز کا اسٹیشن ایک ہی جگہ ہے۔ جو بک شیلف، یہ سب دیکھ کے تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ انسان کی عقل کو کیا ہو گیا۔ کم از کم گندگی کا مقام تو الگ کر دیتے، باقی سب کچھ تو ایک جگہ ہو ہی سکتا ہے، یعنی وضو کی جگہ، بک شیلف، جوتوں کی جگہ، کپڑوں کی جگہ، باقی سب چیزیں ایک جگہ ہو سکتی، لیکن پیشاب کی جگہ جو ہے اس کو بہرحال بند اور الگ ہونا چاہیے، کیونکہ شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ بہرحال اب ظاہر ہے بلڈر جو بنا کے دیں گے وہی آپ کو لینا پڑے گا، لیکن ہمارے یہاں سوچ بھی نہیں ہوتی ہے، آپ اندر اپنی مرضی کی چینجز تو کرا ہی سکتے ہیں جب گھر بن رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت چونکہ علم نہیں ہوتا، سوچ نہیں ہوتی، تو پھر جو بھی مل گیا ٹھیک ہے جی، کراہت بھی آتی، لیکن بس مجبوری ہوتی۔ بہت سمپل ہے، جس طرح بعض لوگوں نے تھوڑا سا اس کو ایک دیوار دی ہوتی ہے تو ایک کی بجائے دو دیتے اور اس میں دروازہ رکھتے ہیں، چاہے ایک ہی چھت کے اندر ہو، یعنی ایک کونے میں بنا لے لیکن اس کو دو طرف سے بند کر دے، یعنی اس کے اندر جب جائے تو وہ چاروں طرف سے بند ہو، کیونکہ بعض اوقات کسی اور کو بھی اندر کوئی چیز لینے کے لیے آنا جانا پڑتا ہے، تو ایک ناپسندیدہ صورتحال میں۔ تو اب بسم اللہ کیسے پڑھیں؟ اب یہ ڈائلیما ہے۔ بیت الخلاء میں کس طرح بسم اللہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے، باہر نکل کے پڑھی جائے، پھر اندر جایا جائے، کریں تو کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے قضاء حاجت کی جگہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ناپسندیدہ ہے، جو کہ نجس جگہ ہے اور شیاطین کے رہنے کا ٹھکانہ ہے، شیاطین کے رہنے کا ٹھکانہ۔ تو اس صورت میں جب بیت الخلاء میں وضو کرنا ہو تو انسان داخل ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ باہر ہی ہے نا ابھی اسٹیپ، وہیں بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہو، اور اگر بھول جائیں یا یہ کہ غسل خانہ بڑا ہے، کموڈ ایک طرف ہے اور صاف ہے، اس پہ کوئی غلاظت بظاہر نظر نہیں آ رہی، تو ایسی صورت میں شیخ بن باز کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو غسل خانے میں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس کیفیت میں وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں، دل میں پڑھ لیں، کیونکہ بعض اہل علم کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور اکثر کے نزدیک اس کی تاکید آئی ہے، یعنی بعض نے تو یہ کہا کہ وضو ہوتا ہی نہیں اگر بسم اللہ نہیں پڑھی، لیکن تاکید تو بہرحال اس کی ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے سے کراہت ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہو تو پھر کراہت دور ہو جاتا۔ اچھا، اور انسان کو وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے بسم اللہ پڑھ لے اور اپنے وضو کو مکمل کر لے۔ جو بسم اللہ پڑھنا بھول جائے وہ کیا کرے؟ ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر بھول جائے تو پڑھنا ساقط ہے، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں۔ اگر مسلمان وضو کر لے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا وضو درست ہوگا، لیکن اس نے خود کو اس ثواب سے محروم کر لیا
جو سنت کو پورا کرنے سے ملنا تھا، اور مسلمان کے لیے زیادہ محتاط بات یہی ہے کہ وہ وضو کرتے ہوئے بسم اللہ نہ چھوڑے۔ ابھی ہم نے پیچھے بات کی نا کہ جو صحیح مکمل وضو کرے، تو مکمل وضو میں بسم اللہ شامل ہے، لیکن بسم اللہ ایسا رکن نہیں ہے کہ اگر بھول گیا یا نہیں پڑھ سکا تو پھر اس سے وضو ہی نہیں ہوا، یہ تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر درمیان میں یاد آ جائے تو پھر کیا کرے؟ یعنی بعض اوقات آدھا وضو ہو گیا، اب بسم اللہ یاد آ گئی، اوہ بسم اللہ نہیں پڑھی، اب کیا کرے؟ پڑھ لے۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں اگرچہ وہ غسل خانے میں بھی ہو تو ان حدیث پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر غسل خانے سے باہر نکل کر وضو کرنا ممکن ہو تو ایسا ہی کرے، کچن میں کر لے، اور پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے، یعنی بیچ میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر وہ غسل خانے میں ہو اور اللہ کا ذکر کر لے تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن بعض اہل علم کے نزدیک مکروہ ہے ایسا کرنا، کیونکہ اللہ کے نام کی عظمت کے خلاف ہے کہ گندی جگہ پر اس کا نام لیا جائے۔ لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو مکروہ ہونا ختم ہو جائے گا، جیسے کہ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھ۔ اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا ہی بھول جائے یا اسے مسئلے کا علم ہی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کا وضو صحیح ہوگا، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ضرورت نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ غسل خانے میں ہونے کے باوجود بھی وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ بسم اللہ کی بہت شدید ضرورت ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وضو میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بسم اللہ۔ کب پڑھتے ہیں یہ بسم اللہ؟ وضو کے شروع میں۔ اگر وضو کی جگہ ٹوائلٹ کے اندر ہی ہے، ایک ہی روم میں ہے، تو اس صورت میں بسم اللہ کہاں پڑھی جائے؟ باہر پڑھ کے اندر داخل ہوا جائے۔ یعنی بے شک آپ نے پہلے یعنی کہ ٹوائلٹ استعمال کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہو جائے اس نیت سے کہ میں نے وضو بھی کرنا ہے، اور پھر ٹوائلٹ استعمال کر کے پھر آپ وضو کر لیں۔ اگر باہر سے پڑھنا بھول گیا اور جب وضو کرنے لگے ہاتھوں پہ پانی ڈالنے لگے تو یاد ہے تو کیا کرے؟ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول ہی گیا سرے سے تو کیا وضو ہو گیا؟ ہو گیا، واضح۔ نمبر 2، ہاتھ دھونا۔ ہاتھ دھونا، مقدام بن مادی کرب کندی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا گیا۔ کیا لایا گیا؟ وضو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پس آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں 3 بار دھوئیں۔ یہ دونوں ہتھیلیاں 3 بار، ان کو ہتھیلی کہا جاتا ہے، اور ہاتھ جو ہے وہ سارے کے اوپر اطلاق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہتھیلی جو ہے اتنا حصہ، اور پہلے دائیں پھر بائیں، ٹھیک ہے، پہلے دایاں پھر بائیں پھر دایاں۔ وضو کی ابتدا ہاتھ سے کرنا۔ عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو جبیر کندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وضو کا پانی لانے کا حکم دیا اور فرمایا ابو جبیر وضو کرو۔ ابو جبیر نے منہ سے وضو کرنا شروع کر دیا، یعنی ہاتھ سیدھا منہ دھویا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اپنے منہ سے شروع نہ کرو، کیونکہ کافر اپنے منہ سے شروع کرتا ہے، یعنی وہ پہلے ہتھیلیاں نہیں دھوتے، ڈائریکٹ چہرے سے۔ اس زمانے میں وہاں لوگ ایسا کرتے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا اور اس ترتیب سے وضو کیا کہ اپنے ہاتھ دھوئے حتیٰ کہ ان کو صاف کیا، پھر کلی کی اور سو آن۔ دائیں جانب سے وضو کرنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں جانب سے شروع کرتے، یعنی دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کنگھی کرنے اور وضو کرنے میں بھی، یعنی وضو کا خاص طور پر ذکر آیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو اپنی دائیں جانب سے شروع کیا کرو۔ جیسے آپ نے پاجامہ پہنا ہے، جراب پہنی ہے، جوتا پہنا ہے، تو کیا کرو؟ دائیں جانب۔ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤْا بِأَيْمَانِكُمْ، یعنی دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے۔ ہاتھوں کی صفائی میں مبالغے کا حکم۔ مبالغہ کہتے ہیں یعنی اچھی طرح، خوب۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم طہارت والے پانی کے ساتھ انگلیوں کو مبالغے کے ساتھ دھو گے ورنہ آگ انہیں خوب جلائے گی۔ یعنی انگلیوں کو اچھی طرح دھویا جائے، یعنی اچھی طرح ان کے اندر کے حصے بھی دھوئے جائیں تاکہ کوئی چیز اندر جمی ہوئی نہ رہ جائے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلز وغیرہ میں جو ہاتھ صاف کرنے یا دھونے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے خصوصاً ڈاکٹر اور نرسز کے لیے، تو اس میں انگلیوں کے جو بیچ کے یہ جو درمیان کے حصے ہیں ان کو خاص طور پر دھونے کا طریقہ بتایا گیا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی چھوٹے نہ، ٹھیک ہے۔ غسل البراجم کہتے ہیں اس کو، انگلیوں کے پور اور جوڑ دھونا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت ہیں: مونچھیں کتروانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخنوں کا کاٹنا، جوڑ دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا ریزر وغیرہ سے، پانی سے استنجا کرنا۔ براجم جو ہے یہ برجمہ کی جمع ہے،
یہ انگلیوں کے پوروں میں گریں ہوتی ہیں جن میں میل جمع ہو جاتی. یہ انگلیوں کے جوڑ ہوتے ہیں جو انگلیوں کے جڑوں کے درمیان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. یہ جوڑ ہے نا انگلی کا، تو اس کا پچھلا حصہ، اس کے اندر بھی کچھ پھنسا ہو سکتا ہے. آپ اپنے خواتین خصوصاً ینگ صاف ستھرے ہاتھوں کو مت دیکھیں. وہ جو مزدور کام کرتے ہیں اور جو لوگ ہینڈی مین ہوتے ہیں اور خصوصاً ہیوی ہاتھ ہوتے ہیں جن کے، اور ان کے بھاری بھاری ہاتھوں میں یہ بڑی بڑی جھریاں ہوتی ہیں اور ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جمع ہو جاتا ہے. تو یعنی ہمارا دین تو سب کے لیے ہے نا. اگر آپ کے لیے مجھے تو ضرورت نہیں محسوس ہوتی، میں تو ٹھیک ہے، صاف ہے، تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو بعض اوقات آٹا لگ جاتا ہے، آٹا تو ناخنوں پر بھی لگ جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز لگی ہو تو اس کو خوب مل کے دھونا چاہیے. انگوٹھی کی جگہ دھونا، یعنی انگوٹھی کو بھی گھما لیں. ابن سیرین وضو کرتے وقت انگوٹھی کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے. ٹھیک، اب یہ ہو گیا دوسرا حصہ، ہاتھ دھونا. کیسے دھوئیں گے؟ کتنی بار دھوئیں گے؟ 3 دفعہ. کون سا ہاتھ پہلے دھوئیں گے؟ دائیں جانب، پھر بایاں. کتنی دفعہ دھوئیں گے؟ 3 بار. اور پھر اس میں خاص احتیاط کریں گے، پوروں کی، جوڑوں کی، انگلیوں کے بیچ کے حصوں کی خوب مل کے دھوئیں گے تاکہ کوئی حصہ بھی ناخنوں کے آس پاس، کوئی آٹا، کوئی نیل پالش، کوئی چیز باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، اوکے. جی استاذہ، یہ بسم اللہ کا پوچھنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے یا صرف بسم اللہ کہنا ہے؟ جی اچھا سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا نہیں پڑھنا، بسم اللہ کافی ہے. دعا تو پڑھنی ہے جب ساتھ میں ٹوائلٹ ہوتا ہے تو وضو بھی وہیں کرنا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ بھی پوری کون سی دعا پڑھ کے جاتے ہیں؟ ٹوائلٹ جانے کی دعا بسم اللہ. ہاں، وہ تو اللہ میں نہیں، عزو بکم من وہ الگ الخبث سے والخبائث، وہ تو الگ دعا ہے. بسم اللہ الگ ہے. اور جو وضو کے بعد کی دعا ہے وہ باہر نکل کے پڑھنی. استاد میرا سوال مسواک سے تھا. مسواک کا بھی یوز کرنے کا کوئی اسپیشل طریقہ رکھنے کا؟ یا مسواک میں جو سب سے آسان مسواک ہے وہ زیتون کی شاخ ہے. اس کا آگے سے وہ جو برش ہے وہ بھی بہت اچھا بنتا ہے، ٹنگ پر بھی بہت اچھا پھرتا ہے. اس میں کانٹے بھی نہیں ہوتے کہ منہ کے کسی حصے کا زخمی ہونا ہو. لیکن اب یہاں معلوم نہیں کون سا اویلیبل ہے. جو بھی اویلیبل ہو اس کے اگلے حصے کو تھوڑا بھگو لیں. جی پیلو کی مسواک خاص طور پر بہت اچھی ہوتی ہے. اگلے حصہ اس کا رات بھر بھگو دیں اور صبح اگر تھوڑا چبا کے اس کا برش پھر بنا لیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اسپیشلی استاد اس کے کئی مسائل بھی تھے، رکھنے کا طریقہ کوئی بھی یہ سب تکلفات ہیں، کوئی مسائل نہیں ہے، نہ اس کے سائز کا کوئی ہمیں بتایا گیا ہے. اب آپ دیکھیں نا، اگر کہتے ایک بالش مسواک ہو تو جو چھوٹا ہو جائے تو کیا پھینکتے جاؤ؟ اگر اتنا مہنگا ملے اور یہ ملے بھی نہ. استاذہ جیسے باتھ روم میں ہم داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر تو ڈبلیو سے زیادہ تر سٹنگ کا موڈ ہے، تو کیا اس کا ڈھکن بند کرنے سے بھی تھوڑا فاقہ ہوتا ہے؟ جی فائدہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ گھر میں صرف ہم نہیں ہوتے اور لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ کھلا بھی رہ سکتا ہے. استاذہ ٹوتھ برش جو ہے وہ کس حد تک اس کا مطلب نعم البدل ہے مسواک کا؟ اعلیٰ درجہ تو مسواک ہی کا ہے، نمبر 2 درجہ پھر ٹوتھ برش کا ہوتا ہے. اگر ٹوتھ برش کیا ہے اور وضو کر لیا تو ہاں فائدہ تو ہوگا انشاءاللہ، تو نہ ہونے سے بہتر ہے. ہاں جی، میں بعض دفعہ ایسے بھی کرتی ہوں کہ ٹوتھ برش کر کے مسواک پھر ہلکی سی مار دیتی ہوں میں تاکہ سنت پوری ہو جائے. ٹھیک ہے. نیل پالش سے ناخن خشک رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس پر لیئر بنا دیتی ہے. ویسے بھی لانگ ٹرم نیل پالش لگانا جو ہے نا صحت کے لیے بھی اچھا نہیں، کیونکہ ہمارے ناخن بھی سانس لیتے ہیں اور ان کا ہم سانس بند کر دیتے ہیں پینٹ کر کے ان کو. جی وضو نہیں ہوتا، بس مہینے میں 4-5 دن لگا لیں. کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا فطرت سے تعلق رکھتا ہے. یہ 2 عربی کے لفظ بھی یاد کر لیجئے، المضمضہ والاستنشاق، اور ایک استنثار بھی ہوتا ہے. یہ لکھا ہوا سامنے، مضمضہ والاستنشاق اور استنثار. ٹھیک ہے. مضمضہ کہتے ہیں کلی کرنے کو، منہ میں پانی ڈال کے اس کو باہر نکالنا. استنشاق ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا، بس وہ ساتھ ہی نکل آتا ہے. لیکن استنثار ہوتا ہے پانی چڑھا کے اس کو جھاڑنا بھی، ناک جھاڑنا. ٹھیک ہے. ایک ہی چلو سے دونوں کام، پانی خود ہی کم لگے گا. ایک دفعہ پانی لیا، اسی سے کلی کی اور اسی سے ناک میں پانی چڑھا دیا، پھر دوسری دفعہ پانی لیا، اسی سے کلی، اسی سے ناک میں پانی، تیسری دفعہ پانی. ٹھیک ہے. 3 دفعہ پانی لیا جائے گا، لیکن کلی اور ناک میں دونوں میں کٹھا ہی ایک ہی چلو سے ہو جائے گا. عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پانی انڈیلا اور ان کو دھویا، پھر دھویا، یا یوں کہا کہ ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. 3 بار ایسا کیا. عبد خیر کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ایک کرسی لائی گئی، آپ اس پر بیٹھے، پھر پانی کا ایک کوزہ لایا گیا، آپ نے اپنا
ہاتھ 3 بار دھویا، پھر کلی کے ساتھ ہی ناک میں بھی پانی چڑھایا، دونوں ایک چلو کے ساتھ. یہ ہے ایک طریقہ، اور اس میں جو اسناد ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں اور بہتر طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ، دونوں کاموں کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی لینا، پہلے 3 دفعہ کلی کرنا، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا. شقیق بن سلمہ نے کہا کہ میں نے علی اور عثمان رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ انہوں نے اعضائے وضو کو 3 دفعہ دھویا، پھر دونوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا تھا، اعضائے وضو کو 3 دفعہ دھویا. اور شقیق نے بیان کیا کہ ان دونوں نے کلی علیحدہ کی تھی اور ناک میں علیحدہ پانی ڈالا تھا. تو یہ طریقہ بھی غیر مسنون نہیں ہے، اگرچہ پہلا طریقہ زیادہ بہتر ہے. اس حدیث کو حافظ زبیر علی زئی نے حسن لذاتی ہی کہا ہے. علم الحدیث اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس میں حسن اور حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی، حسن کی 2 قسمیں آتی ہیں نا. ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا. لقیط بن صبرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وضو کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا وضو خوب اچھی طرح کیا کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو اور ناک میں خوب پانی چڑھایا کرو، سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو. روزے سے ہو تو پھر کیوں نہیں زیادہ ناک میں پانی چڑھانا؟ حلق میں چلا جائے گا، حلق سے کہاں چلا جائے گا؟ پیٹ میں. تو کوئی چیز جو پیٹ میں اترے اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو دونوں طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے اور صاف کرنے کے، یہ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ آپ ان میں سے جو بھی طریقہ اختیار کریں وہ آپ کی چوائس پر ہے. لیکن ہم بہت جلد ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر علم ہوتا ہے تو پھر انسان سے یہ نقص دور ہو جاتا ہے اور دین میں ایک وسعت بھی آتی ہے. بہت سے جھگڑے تو وہیں شروع ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہو یا کہیں لوگوں کے درمیان آپ وضو کر رہے ہیں اور کچھ نہیں تو بدگمانی لے کے تو ضرور اٹھیں گے کہ کیسے جاہل لوگ ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ کلی کیسے کرتے ہیں. خصوصاً جب آپ حج پہ جاتے تو اس وقت تو خوب موقع ملتا ہے کیونکہ آپ بہت حد تک پرائیویسی رکھ ہی نہیں پاتے. وہاں تو وضو بھی آپ کو لوگوں کے سامنے کرنا اور نمازیں بھی لوگوں کے سامنے پڑھنی ہے. سارا وقت لوگوں کی گفتگو بھی مذہبی ہوتی ہے، تو مذہبی گفتگو میں عموماً پھر جھگڑے والے پہلو زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو پتا ہوگا بھائی اس کی گنجائش ہے تو پھر آپ دوسروں کی زیادہ خبر نہیں لیں گے. ناک جھاڑنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈالے اور اسے جھاڑے، اس سے بہت سی گندگی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے جو سانس لیتے ہوئے بالوں کے ساتھ ناک کے اٹک جاتی. ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، پھر انہوں نے کچھ احادیث بیان کی اور ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنے دونوں نتنوں سے ناک میں پانی کھینچے پھر ناک جھاڑے. پانی کھینچنا جو ہے یہ بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. خاص طور پر ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے کہ جب زکام شروع ہو رہا ہو یا ایون بہت بہہ بھی رہا ہو تو دوائیوں سے اس کو زیادہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جو ایک شروع ہو گیا ہے اس نے اب اپنی انتہا کو پہنچ لیا، لیکن کمفرٹ کے لیے انسان کچھ چیزیں کرتا ہے. تو اگر آپ اس میں بھی پانی خوب ناک میں چڑھا کے ناک صاف کرتے ہیں تو بہت جلدی آرام آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ. اول تو یہ کہ اگر عمومی عادت ہے ناک پراپر صاف کرنے کی تو یہ جو ENT کے امراض ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ. جو شخص ہر روز صبح حلق تک مسواک سے اپنا ٹوتھ برش سے نہ کریے گا، حلق تک اپنا سب کچھ صاف کرتا ہو اور ناک اچھی طرح صاف کرتا ہو تو اس کو ایسی بیماریاں لگیں گی کم. اور اگر ہو گئی ہے کوئی اور کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی افاقہ بھی جلد ہوگا، کیونکہ ہمارا دین جو چیزیں ہمیں بتاتا ہے نا اس میں ہماری آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی فائدہ ہے. بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑنا یعنی پانی ڈالیں گے دائیں ہاتھ سے، تو اس دن کسی نے سوال کیا تھا پانی ڈالیں گے دائیں ہاتھ سے اور ناک جھاڑیں گے بائیں ہاتھ سے، کیونکہ جب آپ ڈال رہے ہیں نا پانی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا ہاتھ گندا نہیں ہوتا، لیکن جب آپ جھاڑتے ہیں تو گندا ہوتا. تو ہر گندے کام کے لیے لیفٹ ہینڈ رکھا گیا. حضرت علی سے مروی ہے انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، پھر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور اپنے بائیں ہاتھ سے جھاڑا. بس انہوں نے اس طرح 3 مرتبہ کیا اور پھر فرمایا یہ ہے اللہ کے نبی کا وضو. ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کلی یا ناک دھوئے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں جو اپنا چہرہ دھو لے لیکن کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چھوڑ دے یا ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کر دے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ منہ اور ناک چہرے میں شامل ہے. جب قرآن میں آتا ہے نا اپنا منہ دھو لو یعنی چہرہ دھو لو، تو یہ منہ بھی چہرے کے اندر ہی ہے نا، چہرے کے ساتھ ہی ہے، یہ الگ تو نہیں کوئی چیز. اسی طرح ناک بھی چہرے کے اندر ہی شامل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی بھی کی اور ناک میں بھی پانی چڑھایا. تو اب آپ کو کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ آ گیا. دونوں طریقے ہیں. افضل طریقہ ایک ہی چلو سے ہے، لیکن
اگر آپ کو بچپن سے عادت پڑی ہوئی تو 60 سال کی عمر میں شاید عادت تبدیل کرنا مشکل ہو، مگر کچھ لوگ واقعی محنت کرتے ہیں اور وہ کرتے 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 کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ پرانی عادتوں کو بدلنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہم عادت کے غلام ہوتے ہیں، ہم سوچتے تھوڑی ہیں، ہم وہ اچانک کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور روٹین میں